بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی پچھلے سبق میں ہم نے کس حدیث تک پڑھا تھا؟ یہ 45 نمبر حدیث پڑھ لی تھی یا پڑھنی تھی؟ میں شاید پڑھ لی تھی۔ جی سر پڑھ لی تھی۔ ہاں 46، آج 46 سے شروع کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا ہمارا باب چل رہا ہے کہ وضو کہاں سے شروع کرنا چاہیے، اور پھر وضو کے اندر آپ نے مبالغہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اعضائے وضو جو ہیں ان کو اچھی طرح سے دھویا جائے، مکمل طور پر دھویا جائے، اور جہاں تک وضو کا عضو ہے اس کو اس سے بھی بڑھ کر اگر زیادہ بھی دھوئیں گے تو کل قیامت کے دن جہاں جہاں تک آپ کے وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک آپ کی چمک اور روشنی جو ہے وہ وہاں تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ اور پھر وضو کے حوالے سے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ وضو جو ہے یہ بذات خود ایک پوری عبادت ہے، اس لیے وضو کے لیے نیت کرنا بھی شرط ہے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت جو ہے وہ بغیر نیت کے سر انجام نہیں دی جاتی۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کہ کیا وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ یہ حدیث جس کے اندر بسم اللہ کا تذکرہ ہے، یہ جو ہم ابھی پڑھیں گے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس بارے میں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن بطور برکت کے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مطلق طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو یہ تذکرہ ہے کہ جس شخص نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں، تو شارحین لکھتے ہیں کہ یہاں نفی سے مراد نفی صحت یا نفی وجود نہیں بلکہ نفی کمال ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نفی کمال ہے؟ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ثابت ہونا یا اس کا صحیح ہونا، اور ایک ہوتا ہے اس کا کامل و اکمل ہونا۔ تو بسا اوقات ایک چیز جو ہے وہ ثابت تو ہو جاتی ہے، یعنی صحیح تو قرار پاتی ہے، لیکن وہ کامل و اکمل نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث کے اندر جو نفی ہے وہ نفی کمال ہے، یعنی وضو کے شروع میں اگر بسم اللہ رہ بھی جائے، لیکن اگر آپ کی نیت تھی وضو کرنے کی تو بسم اللہ کے بغیر بھی آپ کا وضو انشاءاللہ درست ہوگا، لیکن وہ کامل و اکمل نہیں ہوگا، بلکہ اس میں چونکہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی لہٰذا وہ اتنا سا اس میں نقص جو ہے وہ واقع ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو ایک معروف صحابی ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا وضوء، اس شخص کا وضو نہیں، لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس شخص نے اس پر اللہ کا نام نہ لیا۔ لا وضوء، وضو نہیں، لمن، اس شخص کا، لم یذکر، جس نے ذکر نہ کیا، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ، اس پر۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ تو امام احمد، ابو داود نے روایت کیے ہیں، اخرجہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ باسناد ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ، یعنی ان الفاظ کو ضعیف سند کے ساتھ انہوں نے نقل کیا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ وللترمذی عن سعید بن زید و ابی سعید نحوہ، اور امام ترمذی رحمہ اللہ کی سعید بن زید اور ابو سعید خدری سے ایک روایت اسی طرح کی ہی مروی ہے جس میں یہی تذکرہ ہے، لیکن وہ حدیث جو ہے وہ بھی صحیح طرح سے ثابت نہیں ہے۔ وقال احمد، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو امام المحدثین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لا یثبت فیہ شیء، اس بارے میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔
یعنی وضو کے شروع میں بسم اللہ کے وجوب یا ضروری ہونے کے بارے میں کوئی بھی حدیث جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ تو جب کوئی بھی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے یا یہ وضو کا رکن ہے۔ اگر کوئی شخص بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، یہ بات ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو یہ ایک مستحب عمل ہوگا، اس کے لیے انشاءاللہ اس کا اجر ہوگا اور زائد اجر کا باعث ہوگا۔ تو یہ حدیث ہمارے سامنے جو آئی، اس میں چند ایک نکات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ کی اہمیت، اگرچہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، لیکن یہ تو اس بات کے سارے ہی قائل ہیں کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، مسنون ہے، اگرچہ واجب اور ضروری نہیں ہے لیکن مستحب اور مسنون ضرور ہے۔ تو اس سے بھی بسم اللہ کی اہمیت کا اندازہ تو ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام شروع کریں تو اس کے شروع میں آپ بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا نام لیں۔ اور دوسرا، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا وضو کا رکن یا وضو کے لیے شرط نہیں، کیونکہ اگر یہ وضو کا رکن ہوتا یا وضو کے لیے شرط ہوتی تو پھر اگر کوئی شخص بسم اللہ نہ پڑھتا تو اس کا وضو نہ ہوتا، وضو اس کا قائم نہ ہوتا۔ اور پھر اس کے علاوہ جتنے صحابہ کرام نے وضو کر کے وضو کا جو طریقہ بتایا، جس طرح کے پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے سامنے وضو کیا، اور پھر کئی ایک احادیث ایسی ہیں جن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کا طریقہ بتایا یا وضو کیا، تو ان میں سے کسی بھی حدیث کے اندر وضو کے شروع میں بسم اللہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر یہ بسم اللہ وضو کا رکن ہوتا یا وضو کے لیے شرط ہوتی تو پھر ان احادیث کے اندر وضو کے شروع میں بسم اللہ کا تذکرہ لازمی طور پر آنا چاہیے تھا، اور جب نہیں آیا ہے اور پھر یہ حدیث جس کے اندر تذکرہ موجود ہے یہ حدیث بھی ضعیف ہے، لہذا ہم بسم اللہ کو وضو کا رکن یا وضو کی شرط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا ہمارے سامنے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو راجح موقف جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ یہی ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، مسنون ہے، لیکن اگر کوئی بندہ بھول جاتا ہے اور نہیں پڑھ پاتا تو انشاءاللہ اس کا وضو مکمل ہے، لیکن نیت ضروری ہے۔ نیت کا ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، کیونکہ نیت ہر عبادت کے لیے ضروری ہے، اور وضو جو ہے یہ مکمل ایک عبادت ہے، تو اس کے لیے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک ہی چلو پانی سے کلی کرنا اور ناک جھاڑنا کیا یہ درست ہے؟ تو اس حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دونوں طرح کی احادیث جو ہیں وہ ثابت ہیں۔ بعض احادیث تو ایسی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے کلی اور ناک کے لیے ایک ہی دفعہ پانی لیا، اور بعض احادیث ایسی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے الگ الگ پانی لیا۔ تو یہ ہم آگے ان دونوں معنی کی جو روایات ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت 3 روایات موجود ہیں، جن میں سے پہلی روایت جو ہے وہ حضرت طلحہ بن مصرف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، دوسری جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے، اور تیسری جو ہے وہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے۔ تو پہلی روایت جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے، وَعَن طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، طلحہ بن مصرف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ تو یہ طلحہ بن مصرف جو ہیں یہ ثقہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں، یہ طلحہ بن مصرف صحابی نہیں ہے، یہ تابعین میں سے مشہور تابعین میں سے ہے، اور تابعین میں سے ثقہ تابعی ہیں۔ تو طلحہ بن مصرف جو ہے یہ اپنے
باپ سے روایت کرتے ہیں اور ان کے باپ پھر ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ تو ان کی اپنی کنیت جو ہے طلحہ بن مصرف کی وہ ابو محمد یا ابو عبداللہ تھی، اور ان کے جو باپ ہیں ان کا نام تھا کعب، اور پھر ان کے دادا کا نام تھا عمر، کعب بن عمر۔ تو یہ یمن کے قبیلہ ہمدان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو بہرحال سند جو ہے وہ اوپر تک چلی جاتی ہے، لیکن ان کے جو باپ ہیں وہ معروف نہیں ہیں، ان کے جو باپ ہیں وہ معروف نہیں ہیں، یعنی ان کے باپ کعب جو ہیں، تو کعب جو ہیں یہ مجہول ہیں، اور محدثین نے ان کے بارے میں کوئی حالات اپنی کتابوں کے اندر قلم بند نہیں کیے، لہٰذا اس حدیث کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو طلحہ بن مصرف خود تو معروف ہیں اور ثقہ ہے، اور یہ پھر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، لیکن ان کے باپ جو ہیں وہ معروف نہیں ہیں، مجہول ہیں، تو باپ کے مجہول ہونے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف قرار پاتی ہے۔ تو طلحہ بن مصرف جو ہیں وہ اپنے باپ سے اور پھر ان کے باپ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یفصلو، کہ آپ فصل کرتے تھے، یعنی الگ الگ لیتے تھے، بین المضمضتی، کلی کے درمیان، والاستنشاقی، اور ناک میں پانی ڈالنے کے درمیان، یعنی آپ کلی کے لیے الگ سے پانی لیتے تھے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ سے پانی لیتے تھے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرنے کے لیے الگ سے پانی لیتے اور ناک میں ڈالنے کے لیے الگ سے پانی لیتے، گویا کہ ٹوٹل جو ہے وہ 6 چلو پانی لیتے، پہلے 3 چلو جو ہے وہ کلی کے لیے اور پھر 3 چلو جو ہے وہ ناک کے لیے۔ تو اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن بعض فقہا نے اس حدیث کو اپنا معمول بھی بنایا ہے، یعنی وہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فی صفت الوضوء، وضو کے طریقہ کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمزمزہ، آپ نے کلی کی، وستنسرا، اور ناک میں پانی ڈالا اور اس کو جاڑا۔ استنسار کا معنی ہوتا ہے پانی کو جاڑنا، یعنی پہلے پانی ڈالنا ہے تو اس کو جاڑ رہے ہیں۔ تو آپ آگے فرماتے ہیں یمزمزو و ینسرو، یمزمزو آپ کلی کرتے تھے، و ینسرو اور ناک سے پانی جاڑتے تھے، من الکفی اسی چلو سے، الذی یاخذ منہ الماء جس سے آپ نے پانی لیا ہوتا تھا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی چلو جو ہے اسی سے آپ کلی کرتے تھے اور اسی سے ہی پانی بچا کر آپ ناک میں لگاتے تھے، ناک میں چڑھاتے تھے اور پھر اس کو جاڑتے تھے۔ اخرجہ ابو داود والنسائی، اس روایت کو امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کی ہے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ بھی اسی معنی کی ہے اور وہ بھی صحیح حدیث ہے۔ وعن عبداللہ بن زید، سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فی صفت الوضوء، وضو کے طریقے کے بارے میں، کہ ثم ادخل یدہ، پھر اللہ کے نبی نے داخل کیا اپنا ہاتھ برتن میں، داخل کیا یعنی پانی لیا، اور پانی لے کر فمزمزہ، آپ نے کلی کی، واستنشق، اور ناک میں پانی چڑھایا، من کف واحد، ایک ہی چلو سے، یفعل ذلک ثلاثا، آپ ایسا 3 بار کرتے تھے۔ متفق علیہ، یعنی یہ روایت جو ہے متفق علیہ ہے۔ تو اب ہمارے سامنے تینوں احادیث آ گئی ہیں، لیکن جو پہلی حدیث ہے وہ چونکہ ضعیف ہے اور باقی دونوں حدیثیں جو ہیں وہ صحیح ہیں، اور ان دونوں میں سے بھی عبداللہ بن زید کی جو روایت ہے یہ متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اور بخاری مسلم کی روایات جو ہیں وہ اعلیٰ ترین درجے کی صحت پر فائز ہوتی ہیں۔ تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ راجح موقف اور درست موقف یہی ہے کہ آپ ایک ہی چلو سے کلی بھی کریں اور اسی سے
ناک میں بھی پانی چڑھائیں، کلی بھی کریں اور اسی سے ہی ناک میں بھی پانی چڑھائیں، جو راج موقف ہمیں سمجھاتا ہے ان تینوں احادیث کو پڑھنے کے بعد۔ جی، اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ نے وضو کرنا ہے تو اعضائے وضو میں سے کوئی حصہ بھی خشک نہیں رہنا چاہیے، پورے کا پورا عضو جو ہے وہ اچھی طرح سے تر ہو جائے اور پانی پہنچ جائے۔ تو اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت مبارکہ ہے کہ وعن انس، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رجلا، ایک آدمی کو، وفی قدمہ، اور اس کے قدم میں یعنی اس کے پاؤں میں اتنی جگہ ایسی باقی تھی، مثل ظفری، ناخن کے برابر۔ جی آپ لوگ اپنے مائک بند کر لیں ذرا۔ وفی قدم ہی، اور ان کے پاؤں میں، مثل ظفری، ناخن کے برابر جگہ جو ہے وہ خشک تھی، لم یصبہ الماء، جس کو پانی نہیں پہنچا تھا، یعنی پاؤں، پورے پاؤں کے اندر صرف ناخن جتنی جگہ خشک تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، ارجع، لوٹ جا، فاحسن وضوءک، اور اچھا وضو کیا کر، اپنے وضو کو اچھی طرح سے کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اعضائے وضو میں سے ناخن جتنی جگہ بھی خشک رہ گئی ہے تو آپ کا وضو جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، آپ کو اچھی طرح سے وضو کرنا ہے تاکہ کوئی جگہ بھی خشک نہ رہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس سے چند ایک نکات ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ تو ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعضائے وضو کو مکمل طور پر دھونا یہ واجب ہے، اور ہر وہ رکاوٹ جو پانی کو اعضائے وضو سے روک دے اس کو دور کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ناخن جتنی جگہ بھی آپ کی خشک رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور اس کی انگوٹھی اتنی تنگ ہے کہ اپنے آپ جو ہے انگوٹھی کے نیچے پانی نہیں جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وضو کرتے ہوئے وہ انگوٹھی کو حرکت دے، اور اگر اس کی انگوٹھی کھلی ہے کہ اپنے آپ ہی وہ ہل جل جاتی ہے اور وضو کرتے ہوئے پانی جو ہے اس کے نیچے تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر پانی پہنچانا مقصد ہے۔ اگر پانی پہنچ جاتا ہے تو اس کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر پانی نہیں پہنچتا ہے تو پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح دانتوں کے اوپر اگر کوئی ایسا ایک ہے فکس خول، وہ تو دانت کا حصہ بن جاتا ہے، اس کو اگر اوپر سے ہی پانی پہنچ جائے تو وہی کافی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا عارضی خول ہے جو اتارا بھی جا سکتا ہے اور لگایا بھی جاتا ہے تو ایسے خول کو اتارنا ضروری ہے تاکہ نیچے جو اصل دانت ہے اس کو پانی لگ جائے۔ اسی طرح سر پہ اگر مہندی لگی ہوئی ہو تو آپ مہندی کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، مہندی کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں، جس طرح کے پگڑی کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ لیکن پھر اگر آپ نے مہندی کے اوپر مسح کیا ہے تو آپ مہندی جب اتاریں گے تو وہ آپ کا جو وضو تھا وہ ختم ہو جائے گا، جب مہندی آپ اتاریں گے تو آپ کا وضو ختم ہو جائے گا، اس لیے مہندی کو محفوظ رکھتے ہوئے آپ نے اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ پھر اسی طرح رنگ و روغن، بسا اوقات رنگ اور روغن ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کی جلد میں جذب ہو جاتا ہے، اور اگر آپ اس کو اوپر سے دھوئیں تو وہ پانی نیچے جلد تک بھی پہنچ جاتا ہے، اگر ایسا رنگ ہو تو اس سے بچنا جو ہے وہ ممکن نہیں، لہذا اس پر وضو ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر وضو اور غسل کے پانی کی مقدار کا بیان ہے کہ وضو جو ہے وہ کتنے پانی سے کرنا چاہیے اور غسل جو ہے وہ کتنے پانی سے کرنا چاہیے۔ تو وضو کے اندر یا غسل کے اندر پانی کے اندر اسراف یعنی فضول خرچی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ٹوٹی کھول کر بیٹھ جائیں اور پانی ضائع کرتے رہیں، پانی چلتا رہے اور آپ بیٹھے رہیں آرام سے، بلکہ ضرورت کے تحت کم سے کم پانی جو ہے وہ وضو اور غسل کے دوران استعمال کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کا طریقہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم پانی کے ساتھ وضو بھی کر لیا کرتے تھے
اور بہت کم پانی کے ساتھ آپ جو ہے وہ غسل بھی فرما لیا کرتے تھے۔ وعنہ، اور انہی سے ہی روایت ہے، یعنی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یتوضأ، وضو کر لیتے، بالمدی، ایک مد پانی کے ساتھ، ویغتسل، اور غسل کر لیتے تھے، بالساعی، ایک سا پانی کے ساتھ، الی خمسۃ امداد، 5 مد پانی تک۔ تو ایک سا جو ہوتا ہے وہ 4 مد کا ہوتا ہے، یعنی 4 مد سے لے کر 5 مد تک جو پانی ہوتا تھا اس سے آپ غسل فرما لیا کرتے تھے، اور ایک مد پانی جو ہے اس سے آپ جو ہے وہ وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک سا جو ہوتا ہے وہ 2.5 کلو گرام کا ہوتا ہے، ایک سا 2.5 کلو گرام کا ہے۔ تو اگر ہم اس کا دیکھیں کہ 4 سا ہے تو 2 سا جو ہے وہ ہو جائیں گے 1.25 کلو گرام کے، اور پھر ایک سا جو ہے وہ بن جائے گا 500، 600، 650 گرام، یعنی ایک مد جو ہے، تو ایک مد جو ہے وہ 650 گرام، یعنی آدھا کلو سے کچھ زیادہ، اور ایک سا جو ہے وہ 2.5 کلو پانی، اور اگر 5 مد کر لیا جائیں تو اس میں تھوڑا سا اور ڈال لیں، یعنی 650 گرام اس میں اور ڈال لیں، 3 کلو اور 150 گرام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو ایک مد سے کر لیا کرتے تھے، ایک مد یعنی 650 گرام پانی جو ہے، اور غسل جو ہے وہ ایک سا سے یعنی 4 مد سے، یا پھر الی خمسۃ امداد، 5 مد تک، 4 مد سے لے کر 5 مد تک جو ہے وہ آپ غسل کر لیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسراف، فضول خرچی جو ہے وہ آپ کو جائز نہیں ہے، آپ اس سے بچ کر جو ہے عبادت بجا لائیں گے۔ تو اس حدیث سے 1-2 باتیں ہمیں جو معلوم ہوتی ہیں، ان میں سے پہلا تو یہ ہے کہ آدمی اپنی عبادات کے اندر بھی اور اپنی اقتصادی معاملات کے اندر بھی میانہ روی کو اختیار کرے۔ چنانچہ جب آپ نے وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونے کا بیان کیا تو اس میں آپ نے 2 مرتبہ اور 1 مرتبہ دھونے کا بھی بیان فرما دیا کہ اگر 1 مرتبہ دھونے سے ہی آپ کے اعضاء وضو جو ہیں وہ مکمل طور پر دھل جاتے ہیں تو آپ کو 2 یا 3 مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے زیادہ بار دھونا بھی ہے تو 3 سے زیادہ نہیں دھو سکتے، اور پھر اس میں بھی پانی کے اندر آپ نے احتیاط سے کام لینا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ ایک مد پانی کے ساتھ وضو کرنا اور ایک سا یعنی 4 مد یا 5 مد پانی کے ساتھ غسل کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو سنت پر عمل کرنے کا اجر ملے گا۔ اس سے اگلی روایت جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، چونکہ باب کی آخری روایت ہے، اور وضو کے آخر میں عموماً دعا پڑھی جاتی ہے، تو آخری روایت کے اندر آخری کام ہی بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ وضو کر لیں تو وضو کے آخر میں آپ نے کون سی دعائیں پڑھنی ہیں۔ 2 دعائیں یہاں پر موجود ہیں، ایک اور دعا بھی ہے جو دیگر روایات کے اندر موجود ہے، یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو جو یہاں پر موجود ہیں ان میں سے ایک تو کلمہ شہادت ہے، کیا وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے، اور دوسری دعا جو ہے وہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور ایک تیسری دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ پیارے رسول کی پیاری دعائیں کے اندر یا دیگر کئی کتابوں کے اندر وہ دعا بھی موجود ہے۔ تو جو شخص جو ہے وضو کے بعد یہ کلمہ ادا کرتا ہے، کلمہ شہادت، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 8 کے 8، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ وعن عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما منکم، نہیں ہے تم میں سے، من احدن، کوئی بھی ایک، یتوضأ، جو وضو کرتا ہے، فیسبغ الوضوء، تو وہ مکمل وضو کرتا ہے،
کامل وضو کرتا ہے، ثم یقول، پھر یہ الفاظ کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ ایک ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدن بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو کوئی بھی شخص جب یہ کلمات کہتا ہے تو الا فتحت لہ، مگر کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے ابواب الجنہ الثمانیہ، جنت کے آٹھوں دروازے، یدخل من ایہا شاء، وہ ان میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کو اخرجہ مسلم و ترمذی، امام مسلم اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ وزادہ اور امام مسلم ترمذی نے یہ الفاظ بھی زیادہ کیے ہیں، اور وہ کیا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ تو مجھے بنا دے من التوابین، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور تو مجھے بنا دے من المتطہرین، پاکی حاصل کرنے والوں میں سے۔ تو یہ دو دعائیں جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ وضو کے آخر میں یہ دعائیں پڑھیں۔ یہ حدیث جو ہے، اس حدیث سے ہمیں چند ایک اہم نکات جو ہیں معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اس حدیث میں مکمل وضو کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ الفاظ ہیں فیسبغ الوضوء، کہ وہ مکمل وضو کرے۔ مکمل وضو سے مراد یہ ہے کہ اعضائے وضو میں سے کوئی وضو کا عضو جو ہے وہ خشک نہ رہے اور بار بار مل کر اس نے اپنے اعضائے وضو کو دھویا ہوا ہو، اور پھر اس نے جو جتنا عضو کا حصہ متعین ہے اس سے بڑھ کر تھوڑا سا زائد بھی دھویا ہو۔ اور دوسرا نقطہ ہمیں یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ جو نیک لوگ ہیں، وضو کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ اجر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے اندر بلند اور اعلیٰ ترین جو درجات ہیں ان سے سرفراز فرمائیں گے۔ تیسرا نقطہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب وضو کر کے آپ کو ظاہری طہارت حاصل ہو گئی تو پھر باطنی طہارت کے حصول کی طرف بھی ترغیب دی کہ آپ ظاہری طور پہ تو آپ نے اعضائے وضو کو دھو لیے ہیں، اب اس کے ساتھ ساتھ آپ شہادتین کا بھی اقرار کر لیں، تاکہ آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ راسخ ہو جائے اور پختہ ہو جائے۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ زبان سے یہ الفاظ ادا کیے جائیں گے، اقرار جو ہے وہ زبان سے ہوتا ہے، صرف دل کے اندر اس کا خیال کرنے سے یہ الفاظ جو ہیں ان کا جو اجر و ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کی شہادت بھی ضروری ہے، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو توحید کی گواہی تو دیتے ہیں لیکن رسالت کی گواہی نہیں دیتے ہیں، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں یہ بات کہ وضو کے بعد شہادتین کی فضیلت، وضو کے شروع میں بسم اللہ اور اختتام پر یہ دعا، اور یہی دعائیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ وضو کے شروع میں آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور وضو کے آخر میں آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہے۔ باقی بہت ساری دعائیں جو مختلف کتابوں کے اندر ہمیں ملتی ہیں کہ اعضائے وضو کو دھوتے ہوئے آپ پڑھیں، تو وہ ساری کی ساری روایات جو ہیں وہ درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، وہ ضعیف ہیں، لہذا ان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آگے ایک نیا باب ہے، باب المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کا بیان، تو یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اس کو پڑھیں گے۔ تو آج کا لیسن ہمارا یہیں پر ہی ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اگر اس لیسن سے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے، کوئی سوال ہے تو وہ آپ لوگ پوچھ لیں، اور پھر اس کے ساتھ آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی نے کوئی اسائنمنٹ تیار کر لی ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ آپ لوگوں کے اسائنمنٹ کا میں نے اعلان لگا دیا تھا، تو اسی کو سر میں یہ فالو پوچھنا کریں تھا اور کہ میں کوشش کریں کہ اسی تاریخ کے اندر اسائنمنٹ تیار کر لی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی
प्रेजेंटेशन भी पेश कर दी जाए। जी हिरा शाहिद। सर मैं लास्ट क्लास में ना एंड से अटेंड नहीं कर सकी थी, तो मैंने यही पूछना था कि असाइनमेंट किस चीज की है। असाइनमेंट की बात तो मैं पिछली 2-3 क्लासों से कर रहा हूँ। असाइनमेंट ये जी होती है कि जितनी हम अहादीस पढ़ रहे हैं और इनके जितने मौजूआत हैं, आप इनमें से कोई एक हदीस ले लें और उस हदीस जी की इबारत, उसका तर्जमा, उसकी शरह इस किताब के अलावा दीगर किताबों से, ये जो किताब हम आपके सामने इस वक्त पढ़ते हैं, इसको छोड़कर बेशक यहाँ से भी कुछ चीज़ें ले लें, लेकिन दीगर किताबों से आपने बहुत सारा मवाद लेना है। तो 2 से 2.5 से 3 सफ़े बस। तो चूंकि आपके ये स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, मैंने कहा था कि आप लोग वो अपने रोल नंबर के एतबार से हदीस नंबर 1, हदीस नंबर 2 इस तरह करके उनमें से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है सर, बीच में नेट चला गया था, काइंडली आप अगर एक वॉइस नोट ग्रुप में, अनाउंसमेंट ग्रुप में भेज दें समझाने के लिए। वो मैंने भेजा हुआ है, ये जो हमारा ग्रुप था ना व्हाट्सएप का, उसके अंदर मैंने आज से 1 हफ्ता पहले भेज दिया था, उसको जरा आप देख लें, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। चलें ठीक है सर, ठीक है मैं चेक कर लूंगी। हाँ जी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। जी वालेकुम अस्सलाम। एक क्वेश्चन था कि कंफ्यूजन है, बिस्मिल्लाह पूरी पढ़नी है या कि सिर्फ बिस्मिल्लाह अदा करना है, ये क्लियर कर दीजिएगा जज़ाकल्लाह खैर। ये वुजू करने से पहले। क्योंकि वजू के शुरू में बिस्मिल्लाह का तज़किरा तो किसी भी हदीस से साबित नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक सरासर तकल्लुफ है कि अगर कोई बंदा पूरी भी बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उसमें हरज वाली कोई बात नहीं है। अब जिस हदीस के अंदर बिस्मिल्लाह का तज़किरा है जो हम अभी पढ़ रहे थे, उसके अंदर है मल्लम यज़कुर इस्मल्लाह, यानी अल्लाह का नाम जिसने ना लिया। तो बाद लोग सिर्फ अल्फाज के ऊपर चले जाते हैं, तो वो कहते हैं कि चूंकि अल्फाज में सिर्फ इस्म अल्लाह का तज़किरा है, लिहाजा हम बिस्मिल्लाह ही पढ़ेंगे, पूरी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। लेकिन असल बात यह है कि आपने तस्मिया पढ़नी है। तस्मिया से मुराद ये है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के जो मारूफ अल्फाज हैं आप वो पढ़ लें, तो इंशाल्लाह उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। पूरी बिस्मिल्लाह भी आप पढ़ लें। जी आप में से असाइनमेंट और किसने असाइनमेंट के बारे में कुछ करना शुरू किया है? आपकी क्लास बहुत लेट जा रही है क्योंकि बहुत सारी क्लासों के अंदर लोगों ने काफ़ी सारा काम जो है वो कर लिया है। जी काशिफ साहब आप बताएं, आप कहाँ तक पहुँचे? काशिफ आमिर, आपका माइक बंद हो गया है। काशिफ आमिर साहब माइक चलाएं और बताएं कि आपकी असाइनमेंट कहाँ तक पहुंची है। अच्छा मैंने आपको अनम्यूट करना है, अनम्यूट। चलें जी, मैंने तो इधर से कर दिया है, आप अपने पास से करें। चलिए आप मैसेज कर दें, मैसेज कर दें। मैं तो इधर से अनम्यूट कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला है। बाकी लोगों में से कोई शख्स अनम्यूट करे, बाकी लोगों का हो रहा है। जी सर हो रहा है। हाँ ये काशिफ साहब आप खुद ही करें, आपके पास से ही होगा, वरना मैसेज कर दें, रिटर्न मैसेज कर दें। चलें जी सब लोग कोशिश करें, जो डेट मैंने ग्रुप के अंदर बयान कर दी थी, शायद आप लोगों की डेट जो है वो 15 मार्च थी या कितनी थी, तो उस डेट तक कोशिश करें सब लोग जो हैं अपनी अपनी असाइनमेंट तैयार करें। असाइनमेंट तैयार करने में कोई 1-2 घंटे लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इंशाल्लाह आपका ज़्यादा टाइम नहीं सर लगेगा। आपको भेजनी है या उसको वहीं पे सबमिट कराना है? आप इस तरह करें, उधर उधर ही सबमिट करवा दें, लेकिन मुझे मैसेज ज़रूर कर दें या मुझे भी भेज दें साथ, मुझे ताकि पता चल जाए कि आपने तैयार कर लिए। ठीक है सर, ठीक, जज़ाकल्लाह। चलें जी, सुबहानक अल्लाहुम्मा